السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہم پڑھ رہے تھے یونٹ 3 دی ہیومن باڈی۔ ہم نے پڑھ لیا تھا سیل کے بارے میں کہ واٹ از سیل، سیل کیا ہوتا ہے۔ ایک اوور ویو چھوٹا سا ہم لے لیتے ہیں۔ کسی بھی لیونگ آرگنزم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ سیل ہے۔ بیسک یونٹ آف لائف یعنی لیونگ آرگنزم کا جو یونٹ ہے، یعنی ان کو بنانے والی اکائی جو ہے وہ کیا ہے؟ سیل ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہاؤس ہے۔ ہاؤس کو بنانے کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ برک۔ تو برک کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیل ہے۔ یہ ہمارے پاس سیل ڈرا ہوا ہے۔ سیل کے نام نے کیا دیکھا تھا؟ اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، سائٹوپلازم ہوتا ہے، باہر سیل میمبرین یا سیل وال ہوتی ہے۔ اب اسی ایگزامپل کو ہم لے کے چلیں، برکس ملیں گی تو کیا بن جائے گی ہمارے پاس؟ وال۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وال بن گئے۔ اسی طرح جب باڈی کے اندر سیلز ملتے ہیں تو وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ ٹشو۔ ان سیلز کو اگر ہم اکٹھا ایک گروپ کی شکل میں ڈرا کریں، ہماری باڈی کے اندر ڈفرینٹ شیپ کے سیلز ہوتے ہیں۔ یہ گروپ آف سیلز ہے تو یہ کیا بن گیا؟ ٹشو۔ اب ٹشو کو ہم ڈیٹیل میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی ٹشو کو میں نے ڈرا کیا آپ کے سامنے۔ سیلز کیا تھا؟ گروپ آف سیلز۔ جب سیلز ملتے ہیں ان کا گروپ وہ کیا ہے؟ ٹشو ہے۔ لیکن پوری اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ود اے سملر شیپ۔ ان کی شیپ بھی کیا ہوگی؟ سیم ہوگی، اینڈ فنکشن، ان کا فنکشن بھی سیم ہوگا۔ لائک یہ دیکھیں، یہ سیم سیلز ہے، سیم سیلز کا گروپ ہے تو یہ ایک ٹشو ہے۔ ان کا کام، ان کی پرفارمنس جو ہوگی وہ ایک باڈی کے اندر سیم ہوگی۔ فار ایگزامپل ہماری باڈی کے اندر بہت سارے آرگنز ہیں، آئیز ہیں، نوز ہے، لپس ہیں، اسی طرح انٹرنل آرگن ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں۔ ان سب کے کام ڈفرینٹ ہیں۔ تو اصل میں ان کے کام کون کر رہے ہیں؟ ان کے ٹشوز۔ ان کی شیپس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کے فنکشنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ ہم نے اب دیکھیں، جیسے ہمارے پاس وال ہوتی ہے، وال کا کیا کام ہے؟ یہ سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری باڈی کے ٹشوز کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ٹشوز صرف پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں؟ اینیملز میں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ سیلز ہم نے کہا لیونگ باڈیز تو بہت ساری ہیں، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ کچھ آرگنزم ایسے ہوتے ہیں جنہیں مائکرو آرگنزم کہتے ہیں۔ ان میں تو صرف ایک سیل ہوتا ہے، ان کے اندر ٹشوز نہیں ہوتے۔ اب ٹشوز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ملٹی سیلولر آرگنزمز کے اندر۔ ملٹی سیلولر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے اندر بہت سارے سیلز موجود ہیں، لائک پلانٹس، اینیملز، فنجائی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر ٹشوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سیلز بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف لیبر، یعنی کام کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ والا کام تم نے کرنا ہے، یہ والا تم نے۔ جیسے لنگز ہیں، لنگز کیا کرتے ہیں؟ بریدنگ۔ تو اب لنگز کی ٹشو کیا کریں گے؟ بریدنگ کا کام، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہارٹ کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے بلڈ، پمپنگ مشین ہے۔ تو ہارٹ کے ٹشو کا کیا کام ہے؟ کہ اس نے بلڈ کو پمپ کرنا ہے۔ اچھا، بلڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ بلڈ بھی تو سیلز ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ریڈ بلڈ سیل کا، وائٹ بلڈ سیل کا، نام سنتے رہتے ہیں اس کے۔ ڈینگی ہو گیا، WBC زیادہ ہو گئے ہیں، اسی طرح پلیٹلیٹس ہیں۔ تو یہ بھی تو گروپ آف سیلز ہے۔ تو بلڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری باڈی میں جہاں پہ بھی گروپ آف سیلز ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹشو ہیں۔ گروپ آف سیلز کا آپ دیکھیں، اتنی ایگزامپل دی۔ اب یہ لنگس کے ٹشو الگ ٹائپ کے ہوں گے، ہارٹ کے ٹشو الگ ٹائپ کے ہوں گے، بلڈ ایک الگ ٹائپ کا ٹشو ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پلانٹس کے اندر الگ۔ اچھا، پلانٹ اور اینیمل کے کیا سیم ہوتے ہیں ٹشوز؟
اب اینیملز جو ہیں وہ موو کرتے ہیں، پلانٹس تو موو نہیں کرتے، تو ان کی ٹیشوز میں فرق ہوتا ہے. کیسے فرق ہوتا ہے؟ پلانٹس کی جو ٹیشو ہوں گے وہ زیادہ سپورٹیو ہوں گے. کس طرح سپورٹیو ہوں گے؟ ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو کھڑے رکھنا ہے پودے کو، تو وہ سیلز جو ہوتے ہیں تھوڑے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ کھڑے رہنے کی، تاکہ جب کوئی طوفان وغیرہ آئے، تیز ہوا آئے، وہ گرے نہیں. اسی طرح اینیملز کی جو سیل ہے وہ موومنٹ میں ہیلپ کریں گے، اور باقی جتنے ان کے فنکشنز ہیں ان میں سپورٹ پرووائڈ کریں گے، ان کے فنکشن پرفارم کریں گے. اب دیکھیں ہم نے ٹیشو کی ڈیفینیشن میں یہاں پہ کیا پڑھا؟ سملر شیپ اینڈ فنکشن، وہ گروپ آف سیل جن کی شیپ سیم ہو. اب آر بی سی جتنے ہیں ان کی شیپ سیم ہوگی، ڈبلیو بی سی کی شیپ جو ہے وہ سیم ہوگی، لنگس کے جو ٹیشو ہوں گے ان کی شیپ سیم ہوگی، ہارٹ کے جو ٹیشوز ہوں گے ان کی شیپ سیم ہوگی. اسی طرح ہمارے مسلز ہیں ان کی شیپ سیم ہوگی، تو وہ ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا فنکشن دوسرے کے فنکشن سے ڈفرینٹ ہے، لنگ کا فنکشن ہارٹ کے فنکشن سے ڈفرینٹ ہے، تو یہ الگ ٹیشو بنائیں گے، یہ الگ ٹیشو. اسی طرح بلڈ الگ ٹیشو ہے. دیکھیں آگے یہی لکھا ہوا ہے، ایچ ٹیشو ہیز اے اسپیسیفک جاب، اس کا ایک مخصوص کام ہے، ٹھیک ہے. ٹوگیدر مل کے یہ دے ڈو اے نمبر آف یوزفل جابس فار دا باڈی. اب مل کے یہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف کام کرتے ہیں باڈی کے. میں نے ابھی بتایا تھا ڈویژن آف لیبر، کام کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. دے پروٹیکٹ دا باڈی فرام انجری، یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں باڈی کو انجری سے، یعنی چوٹ لگنے سے، اینڈ انفیکشن سے باڈی کو بچاتے ہیں. کیسے انجری سے؟ ہمارے اسکن کے سیلز، ٹھیک ہے. اسکن کے سیلز جو ہیں، اسکن جو ہے وہ ایک ٹیشو ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ ہمیں انجری سے جو ہے بچاتے ہیں. کوئی بھی انفیکشن ہماری باڈی میں کوئی اسکن سے آرگنیزم انٹر نہ ہو، ٹھیک ہے. انفیکشن جو ہوتا ہے وہ کسی مائکرو آرگنیزم، کسی باہر سے انویڈنگ پارٹیکل سے ہوتا ہے، باہر سے آنے والی چیز سے ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچاتے ہیں. ہیلپ کوآرڈینیٹ باڈی موومنٹ، ابھی میں نے بتایا تھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ موو نہیں کرتے لیکن اینیملز موو کرتے ہیں، تو اینیملز کو موومنٹ میں کون ہیلپ کر رہا ہے؟ مسلز. لیکن پلانٹ میں تو مسلز نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے موو نہیں کرنا. گیو دا باڈی اے فریم، باڈی کو شیپ بھی دیتے ہیں، جیسے پلانٹ کو شیپ دیں گے. ہماری باڈی کی جو بون سیلز ہیں وہ مل کے کیا بنائیں گی؟ ہماری باڈی کا فریم ورک بنائیں گے. ٹیشو گروپ ٹوگیدر ٹو فارم آرگنز، اب یہ جو ٹیشو ہیں یہ مل کے کیا بنا دیتے ہیں؟ آرگنز. لائک یہ وال ہے، اگر 4 والز کو ملا لیں تو کیا بن جائے گا؟ روم. تو روم کو آپ کنسیڈر کر لیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک آرگن ہے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ ٹیشو کے بارے میں. اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. ٹیشو کیسے بنتا ہے؟ سیل سے مل کے. اب ہمارے پاس ٹیشو کیا ہے؟ گروپ آف سیلز ہے جن کا کام سیم ہوتا ہے، جن کی شیپ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہم نے دیکھے تھے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیشوز ہیں، جیسے بلڈ وہ ایک ٹیشو ہے. اسی طرح لنگس کی جو ہے، اب لنگ خود آرگن ہے لیکن اس کے ٹیشوز مل کے کام کرتے ہیں. اسی طرح ہارٹ ہے، ہارٹ بھی ٹیشوز سے مل کے کام کرتا ہے، ہارٹ بھی کام کراتا ہے، یعنی ٹیشوز نے بھی آگے سے لیبرنگ کی ہوئی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مسلز ہیں ہماری باڈی کی، وہ بھی کیا ہیں؟ ٹیشو ہیں. جیسے ایک برک ہوتی ہے، اس کو ہم ایسا کنسیڈر کیا تھا ہم نے کہ یہ سیل ہے، سیلز ملیں گے تو کیا بنائیں گے؟ وال. اسی طرح وال ملیں گی وہ کیا بنائیں گی؟ پھر روم. اور روم کو ہم نے کیا کنسیڈر کیا کہ وہ ایک آرگن ہے، جیسا کہ ہارٹ کیا ہے؟ آرگن ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 ٹائپ کے آرگنیزم ہوتے ہیں. لیونگ آرگنیزم تو ہمارے پاس مائکرو آرگنیزم بھی ہیں، ہیومنز ہم بھی، اور لیونگ آرگنیزم ہے، پلانٹ بھی، اینیمل ہے. ٹیشو کیا سب میں ہوتا ہے؟ نہیں، مائکرو آرگنیزم میں نہیں ہوگا. ان کا صرف ایک سیل ہی ہوتا ہے، سیل ہی سارے کام کر رہا ہے. جتنا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کام جو ہے بریتھنگ کا، پمپنگ آف بلڈ کا، یہ سارے کام جو ہے ہماری باڈی کے ٹیشوز کر رہے ہیں. لیکن مائکرو آرگنیزم میں یہ سارے کام ایک ہی سیل کر رہا ہوتا ہے، ان کی زندگی ایک سیل پہ مشتمل ہے. لیکن جیسے ہی ہم ملٹی سیلر باڈیز کی طرف آتے ہیں وہاں پہ بہت سارے سیلز مل کے کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بہت ساری ٹائپس کے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں. سمری کیا تھی کہ سیلز مل کے کیا بناتے ہیں؟ ٹیشو، اور ٹیشوز مل کے کیا بناتے ہیں؟ آرگن. اچھا آپ لوگ یہ سوچیں گے سیل سے پہلے بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ کمنٹ میں ذرا بتائیے گا، اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں میں بتاؤں گی کہ سیل سے پہلے بھی کیا کوئی چیز ہوتی ہے.
اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.